بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. حضرات، گزشتہ 2 ماہ سے جو مضمون ہمارے خطبات جمعہ میں بیان ہوتا رہا ہے، اس کے بارے میں نے پچھلی مرتبہ یہ عرض کیا تھا کہ وہ اب ختم ہوتا ہے، اور اس پر پچھلا خطبہ آخری خطبہ تھا. لیکن اسی سے بہت قریب موضوع ایک اور بھی ہے، بعین ہی وہی نہیں لیکن اس سے بہت ملحق ہے. اور مجھے اپنی پچھلی تقریر کے دوران یہ احساس ہوا کہ اس کے ضمن میں ہو سکتا ہے کہ بہت سے مغالطے اور بہت سے شکوک و شبہات ذہنوں میں پیدا ہو گئے. وہ مسئلہ جو بڑا ہی نازک مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال واقعہ اپنی جگہ واقعہ ہے کہ جس سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں ہوتا، حقائق کو فیس کرنا پڑتا ہے. وہ مسئلہ وہ ہے کہ جس کے لیے عنوان ہمارے ہاں ہے مشاجرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. مشاجرہ کا لفظ بنا ہے شجر سے. عربی زبان میں شجر کا اصل مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کی شاخیں در شاخیں نکلتی چلی جائیں. درخت کے لیے لفظ شجر اسی لیے ہے کہ اس کا تنا ہے، اس سے شاخیں پھوٹتی ہیں، بڑی شاخیں ہیں، ان سے اور چھوٹی شاخیں ہیں، تو شاخیں در شاخیں جو معاملہ ہو جائے وہ شجر ہے. پھر باب مفاعلہ میں جب یہ لفظ آتا ہے مشاجرہ، اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی گتھیاں ایسی الجھ گئی ہوں کہ جیسے 2 درخت ہوں جن کی شاخیں ایک دوسرے کے اندر اس طریقے سے پھنس جائیں کہ اب اس کے اندر بڑا مشکل ہو جائے یہ معلوم کرنا کہ یہ شاخ کون سے درخت کی ہے اور یہ شاخ کون سے درخت کی ہے. یہ مشاجرہ ہے. مشاجرات صحابہ سے مراد ہماری تاریخ کا، اور تاریخ جو ہے وہ اگر باباد کی تاریخ ہو تو اس کے بارے میں تو کسی تشویش کی ضرورت نہیں. اگر وہ دور عباسی کی کوئی واقعات ہوں یا اس کے بعد کوئی دور عثمانی کے واقعات ہوں یا ہمارے ہاں سلطنت مغلیہ کے دور کے کوئی واقعات ہوں تو ہمیں مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے کوئی تشویش نہیں ہوتی. لیکن جب دور صحابہ میں کوئی چیز نظر آئے کہ صحابہ آپس میں دست و گریباں ہیں، معاذ اللہ، جنگیں ہو رہی ہیں، خون ریزی ہو رہی ہے، 84,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں کا شکار بن گئے ہیں. اب یہاں ایک سوالیہ نشان ذہن میں آتا ہے کہ پھر صحابہ کرام کا وہ تقدس، ان کا وہ مقام جو ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے. جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ در دل مومن مقام مصطفیٰ، مومن کے دل میں مقام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معاملہ بھی اسی نوعیت کا ہے. مسلمانوں کے دل میں ان کا احترام، ان سے محبت، ان کی تعظیم اب یہ ہونی ضروری ہے. لیکن یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے بہت سے خیالات ذہن میں آتے ہیں، بہت سے سوالیہ نشانات جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا رائے قائم کی جائے. اور اگر کوئی شخص فرض کیجئے کہ اس کا موضوع ہے تاریخ، وہ کوئی تحقیق و تفتیش کا کام بھی کرتا ہے، کوئی توجیہ بھی کرنا چاہتا ہے کیا معاملہ ہوا، کس کی زیادتی ہوئی، کون غلطی پر تھا،
تو اب تحقیق کا تقاضا یہ ہے کہ جو بات بھی علمی دیانت کی روح سے آپ کے سامنے آئے آپ اسے بیان کریں. اس میں اگر کوئی چیز خود آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے تو اچھا نہ لگنا اور ہے، اور کسی چیز کے ایک واقع ہونے سے انکار کرنا یہ بالکل دوسری بات ہے. کوئی چیز اچھی نہیں لگتی لیکن آپ اس واقعے کا انکار کریں گے تو وہ تو علمی دیانت کے خلاف ہو جائے گا معاملہ، وہ علمی اعتبار سے بددیانتی متصور ہوگی. تو یہ وہ پیچیدہ مسائل ہیں کہ جو سامنے آتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بعض باتیں اس ضمن میں کہ جو بہت ضروری ہیں اور بنیادی ہیں وہ آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں. پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مثبت طور پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام اور مرتبہ از روح قرآن کیا ہے، قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا. میں نے جو آیات ابھی آپ کو دو پڑھ کر سنائی ہیں، ایک آیت جو آخری ہے وہ بہت طویل ہے، پہلی آیت جو ہے وہ اتنی طویل نہیں ہے. یہ دونوں آیات جو ہیں یہ سورہ فتح کی آخری دو آیات. ان میں سے پہلی آیت تو وہ ہے کہ جو قرآن مجید میں اپنے مضمون کے اعتبار سے 3 مقامات پر آئی. اگرچہ میں نے کئی جگہ عرض کیا ہے کہ یہ تکرار محض کبھی نہیں ہوتی قرآن میں، جہاں کہیں وہ آ رہی ہے تو وہاں کسی نئے کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے، نئے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے آ رہی ہے. لیکن بہرحال ظاہری طور پر تو نظر آتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ الفاظ جو ہے قرآن مجید میں بغیر ایک شوشے کے فرق کے 3 جگہ پر آئے. سورہ توبہ میں بھی آئے، یہاں سورہ فتح میں آئے، پھر 28ویں پارے میں سورہ صف میں آ رہے ہیں. سورہ توبہ اور سورہ صف میں ان الفاظ کے بعد الفاظ آتے ہیں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اور یہ جو مقام ہے جس سے میں نے ابھی تلاوت کی ہے یہ آیت، وہاں جو آخری ٹکڑا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس کے بعد آتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ وشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہاں جو یہ آیت آئی ہے بطور تمہید آئی ہے اس مضمون کے لیے جو اس کی بعد والی آیت میں آ رہی ہے. پہلی اس آیت پر اگر آپ توجہ مرتکز کریں تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بیان ہوا. اللہ نے اپنے رسول کو کیوں بھیجا ہے، ان کے بھیجنے کی غرض کیا ہے، غایت کیا ہے، مقصد بعثت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے، اسے اچھی طرح سمجھ لو. اس لیے کہ مقصد کے تعین ہی سے پھر کسی شخصیت کے اپنے مقام اور مرتبے کا تعین ہوتا ہے. کسی نے اپنے سامنے گول کیا رکھا تھا، آئیڈیل کیا تھا، مقصد کیا معین کیا تھا، تبھی آپ طے کریں گے کہ وہ کہاں تک پہنچ سکا، کس حد تک اس کی تکمیل کر سکا یا نہیں کر سکا. کسی بھی شخصیت کی اگر اسیسمنٹ ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے پہلے آپ کو معین کرنا ہوگا کہ اس نے اپنے پیش نظر مقصد کیا معین کیا تھا، پھر ہم سوچیں گے کہ وہ اس میں کس حد تک کامیاب رہا اور کس طریقے سے اس نے اس مقصد کی تحصیل کی. دوسری بات یہ ہوگی کہ آپ دنیا میں تعلقات جو ہے علائق دنیاوی ان کو بھی ایسس کرتے ہیں. کسی بھی شخص کو اپنے رفقاء اور اپنے ساتھیوں کا معاملہ جو ہے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت یا ان کے ساتھ جو وہ اپنا قلبی تعلق رکھتا ہے، اس میں بھی اصل فیصلہ کن چیز یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ میرا مقصد کیا ہے، میرے مقصد میں کون میرا ساتھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ رشتے ہیں، تعلقات ہیں، دنیا کے اندر وہ ساری چیزیں جو ہے ہماری رشتہ داریاں، کچھ دوستیاں جو ہیں وہ ویسے ہی ہوتی ہیں، بس ایسے ہی مجھے کوئی شخص پسند ہے اور میں اس سے کوئی دوستی رکھتا ہوں. کسی سے ویسے ہی مجھے بغض اور عداوت ہو گئی ہے، مجھے وہ شخص اچھا نہیں لگتا. یہ بھی اس طرح کی دوستیاں اور ایسی دشمنیاں بھی دنیا میں ہوتی ہیں. لیکن ایک ہوتی ہے مقصدی دوستی، مقصدی رفاقت. اب ظاہر بات ہے کہ اس رفاقت کو اگر آپ معین کریں گے اور اس کو ایسس کریں گے، اس کے لیے بھی اس مقصد کا تعین ضروری ہے. یہ رفاقت کس غرض و غایت کے لیے. لہذا دونوں اعتبارات سے جو آیت آئی ہے پہلے وہ بہت ہی معنی خیز ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، 2 چیزیں دے کر بھیجا. الہدا، کتاب ہدایت، ہدایت کاملہ قرآن مجید جو ہدی للناس بھی ہے، ہدی للمتقین بھی ہے. اور ایک اور چیز دے کر بھیجا ودین الحق، دین حق دے کر بھیجا. یہ دین حق جو دے کر بھیجا تو کس لیے؟ کیا صرف اس لیے کہ اس کی تلاوت ہو، اس کے لیے کوئی مدح سرائی ہوتی رہے، اس کی تعریف کی جاتی رہے، یا اس لیے کہ وہ دین، وہ نظام دین جو ہے وہ تو در حقیقت اس کے معنی اگر کوئی بنتے ہیں تو اس وقت جبکہ وہ قائم ہو اور نافذ ہو.
جب تک کہ کوئی نظام قائم نہیں ہے۔ اچھے سے اچھا نظام آپ دنیا کے سامنے پیش کر دیجئے، نظری اعتبار سے کتابوں میں لکھ دیجئے، اعلیٰ سے اعلیٰ نقشہ کھینچ دیجئے، وہ بیکار ہیں، بے معنی ہیں، وہ کوئی حجت نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ اس نظام کو دنیا میں قائم کر کے نہ دکھا دیں، چلا کر نہ دکھا دیں۔ ورنہ آپ کے علم میں ہے کہ ریپبلک نامی کتاب لکھی افلاطون نے، کب لکھی؟ سمجھیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی 300-400 برس پہلے وہ کتاب لکھی جا رہی ہے۔ آج اس کو تقریباً 2,000 برس ہونے کو آ گئے، لیکن وہ کتاب جو ہے، چاہے وہ اپنی جگہ پر کتنا ہی اس نے اپنی لیاقت اور ذہانت کا اس میں ثبوت دے دیا ہو، نظام ایسے ہونا چاہیے، حکومت ایسے ہونی چاہیے، سوسائٹی کو اس طریقے سے آرگنائز کرنا چاہیے، لیکن وہ کتاب ایک یوٹوپیا قرار پائے گی، اس لیے کہ وہ سوسائٹی نہ آج تک دنیا میں قائم ہوئی، نہ اس نہج کا کوئی نظام دنیا میں قائم کر کے دکھایا جا سکا، چلا کر دنیا کے سامنے بطور دلیل پیش کیا جا سکا۔ وہ ایک خیالی جنت ہے، یوٹوپیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز، جو بات کہ اس نے تسلیم کی ہے، وہ دی 100 والے نے، وہ سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے وہ نظام قائم کر کے دکھایا ہے، انہوں نے اس نظام کو چلا کر دکھایا ہے، اس کا عملی نمونہ پیش کیا ہے، صرف ایک تعلیم نظری سطح پر نہیں دی ہے بلکہ عملاً اس کو قائم کیا۔ تو یہ ہے اصل میں وہ امتیازی مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ امتیاز جو ہے ہر اعتبار سے ہوگا۔ عام لوگوں سے تو جو امتیاز ہے سو ہے، اس کے تو یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، اور دنیا میں بڑے بڑے لیڈر اٹھے ہیں، بڑی بڑی شخصیتیں اٹھی ہیں، ان سے تقابل اس وقت جو ہے وہ پیش نظر نہیں ہے۔ خود رسولوں کی جماعت میں جو امتیازی مقام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ جو مقدس ترین جماعت ہے، اس میں امتیازی مقام یہ ہے کہ آپ ہی ہیں وہ واحد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ایک مکمل انقلابی جد و جہد کے ذریعے سے اپنی حیات طیبہ میں کل 22 برس کی محنت و مشقت اور جد و جہد کے نتیجے میں وہ نظام دین حق بتمام و کمال قائم کر کے دکھا دیا۔ اس کی کوئی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں دیکھیے تو نہیں ملے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تو بہت ہی ابتدائی سٹیجز میں رہا ہے، اب وہ نزول مسیح کے بعد جو معاملات ہوں گے وہ اس سے متعلق نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو امام الناس ہیں، ابو الانبیاء ہیں، خلیل اللہ ہیں، ان کو اگر آپ بلا تشبیہ اگر بات سمجھنا چاہیں، ان کا کارنامہ حیات بالکل اس بوڑھے باغبان کے مانند ہے جو کہیں درخت لگاتا ہے، اگرچہ اسے پتا ہے کہ اس درخت کو پھلتے پھولتے دیکھنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، میں لگا رہا ہوں اگلی نسلوں کے لیے۔ انہوں نے توحید کی دعوت کے مراکز قائم کر دیے، کوئی ایک مرکز جو ہے وہ یہاں بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اپنی اولاد میں سے ایک شاخ جو ہے اس کو وہاں آباد کر دیا، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اپنے دوسرے بیٹے کو کنعان میں بٹھا دیا، اپنے ساتھ جو ہجرت کر کے آئے تھے وطن سے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو، انہیں وہ صدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف بھیج دیا، وہاں جا کر دعوت خیر دو اور دعوت توحید دو۔ لیکن یہ کہ کوئی دعوت پھل پھول کر نتیجہ خیز ہو کر دنیا میں اس کے ایک صورت نظر آئی ہو کہ یہ ہے اللہ کا دین، توحید ایک نقطہ ہے، لیکن جب وہ پھیل کر ایک نظام زندگی کی شکل اختیار کرتا ہے تو یہ صورت اس کی بنتی ہے، یہ آپ کو کسی اور رسول کے ہاں نظر نہیں آئے گی۔ یہ بات ہے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں۔ اسی لیے یوں کہیے کہ آپ رسول کامل ہیں، رسالت کی تکمیل ہو گئی آپ پر، رسالت کے اعتبار سے گویا کہ آپ متمم الرسل، مکمل الرسل، رسالت کی تکمیل فرمانے والے۔ حضور نے بھی تشبیہ اپنے لیے یہ اختیار کی ہے کہ ایک بہت بڑا قصر تھا کہ جس کی تعمیر ہوئی ہے بہت خوبصورت، لوگ اس کے گر چکر لگاتے تھے، دیکھتے تھے کچھ رکھنا ایک جگہ پر ہے، پتہ نہیں کیوں چھوڑ دیا گیا۔ میرے آنے سے اس قصر کی تکمیل ہو گئی، وہ سلسلہ رسالت جو ہے وہ اپنے عروج کو اور کمال کو پہنچ گیا۔ اب یہاں قابل غور مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جد و جہد تھی، ایک دعوت اور تبلیغ کا اپنا مرحلہ ہے، اس میں بھی ساتھیوں کی ضرورت ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اپنے کچھ ساتھیوں کو، حواریین کو تربیت دی، اور تربیت دے کر پھر بھیجا کہ جاؤ اب اس پیغام کو عام کرو۔ اور بڑا ہی پیارا خطبہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا، متی کی انجیل میں کبھی پڑھیے، اس میں کہیں کوئی غلط بات بھی آ گئی ہوگی لیکن بحیثیت مجموعی خطبہ بہت پیارا ہے۔ جب ہدایات دی ہیں حضرت مسیح نے کہ جاؤ اور یہ نعمت جو میں نے تمہیں دی ہے اب اس کو تقسیم کرو، بڑی پیاری ہدایات ہے۔ ان میں مثلا ایک جملہ یہ بھی آتا ہے
کہ دیکھنا اس کا کہیں کوئی معاوضہ کسی سے قبول نہ کر لینا، تم نے مفت پایا ہے مفت تقسیم کرو، میں نے تم سے کوئی اجرت نہیں لی ہے، جو کچھ تمہاری تعلیم و تربیت میرے ہاتھوں ہوئی ہے میں نے اس کی کوئی فیس تم سے وصول نہیں کی ہے، کوئی میں نے اجرت نہیں لی ہے، تم نے مفت پایا ہے مفت تقسیم کرو۔ وہ بھی الفاظ جو ضرب المثل بن گئے ہیں، دیکھنا فاختہ کے مانند بے ضرر لیکن سانپ کے مانند ہوشیار رہنا۔ ایک انسان وہ ہوتا ہے جو بے ضرر تو ہے لیکن وہ اتنا غافل بھی ہے کہ دوسرا اس کو نقصان پہنچا جاتا ہے، ایک وہ ہے کہ جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے درپے ہے۔ یہ جو امتزاج حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں آیا ہے کہ دوسروں کے لیے بے ضرر اتنے جتنے فاختہ ہوتی ہے لیکن خود اتنے چوکس رہو، چوکنے رہو، یہ نہ ہو کہ دشمن کے لیے ایک نوالا تر بن جاؤ جو چاہے وہ کر گزریں۔ جس طرح سانپ چوکس رہتا ہے، چوکنا رہتا ہے، ہوشیار رہتا ہے، سانپ کے مانند ہوشیار لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر پر۔ تو معاملہ یہ ہے کہ دعوت ہو، تبلیغ ہو، تعلیم ہو، ویسے تو ہر معاملے میں ضرورت ہے کمپینینز کی، کامریڈز کی، کولیگز کی، جو ساتھی ہو اس کام کے اندر دست و بازو بنے، لیکن انقلابی جد و جہد وہ چیز ہے کہ جہاں معاملہ صرف تلقین و تبلیغ کا نہیں رہتا، وہاں تصادم آتا ہے، وہاں جان کی بازی کھیلنی پڑتی ہے، وہاں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے، وہاں جو ساتھ دے سکے، وہاں جو ساتھی بن سکے، وہاں جو دست و بازو بنے، وہاں اگر کسی کی شان یہ ہو کہ جہاں ان کے رہنما، ان کے لیڈر جن کے پیچھے وہ چل رہے ہوں، اگر ان کا پسینہ گر رہا ہے تو وہاں اپنا خون بہانے کو وہ اپنے لیے موجب سعادت سمجھیں، تب وہ انقلاب اپنے تکمیلی مرحلے کو پہنچتا ہے، تب بات آخری درجے تک پہنچے گی۔ اگر ایسے رفقا، ایسے جانثار، ایسے ساتھی، ایسے آوان و انصار میسر نہ آئے کسی وجہ سے، تو یہ جان لیجئے کہ پھر ایک شخص کے بل پر بات آگے نہیں چل سکتی۔ میں اس کو ثابت کر دینا چاہتا ہوں، خود قرآن مجید سے میں نے ابھی ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور واقعہ یہ ہے کہ حضور سے نزدیک ترین جو آتے ہیں زمرہ انبیاء میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ قرآن مجید میں وہ جو صاحب قصص القرآن ہیں مولانا حفظ الرحمان سہاروی، انہوں نے تمام رسولوں اور نبیوں کی جو وہ تاریخ مرتب کی ہے قرآن مجید سے، وہاں ساتھ ہی آیات کی تعداد بھی دے دی۔ حضرت نوح کے ذکر پہ کتنی آیات ہیں، حضرت ابراہیم کے ذکر پر کتنی آیات قرآن میں، حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر پر 555 آیات قرآن مجید کی ہیں۔ 6500 آیات میں سے آپ ذرا غور کیجئے، 555 گویا کہ 13واں حصہ قرآن مجید کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر ہے، تو ذرا ان کی عظمت کا اندازہ کریں۔ لیکن ان کا حال بھی یہ ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ جب انقلاب کا وہ مرحلہ آیا ہے جسے میں اس وقت جس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، انقلاب کبھی نہیں آتا کسی آرم کانفلکٹ، کسی بھی مسلح تصادم کے بغیر انقلاب نہیں آئے گا، نظام قائم نہیں ہوگا، کوئی نظام اپنی جڑ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نظام کہیں قائم ہے اس کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، مفادات ہوتے ہیں، چودراہٹیں ہوتی ہیں، وہ ذرا سا وہ نظام ہلتا ہے تو آنچ آتی ہے چودراہٹوں پر، آنچ آتی ہے مفادات پر، آنچ آتی ہے منصبوں پر، تو ظاہر بات ہے کہ اگر وہ نظام اکھڑے گا تو ان کے ساتھ یہ پیوستہ جو کچھ چیزیں ہیں وہ ساتھ اکھڑیں گی۔ کچھ اور لوگ ہیں کہ جو اب آگے آئیں گے، جو کہا تھا وہ جو عرب کے سب سے بڑے خطیب تھے بعد میں ایمان لے آئے، لیکن وہ انہوں نے شکایت کی حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم قریش کے وہ چوٹی کے لوگ، اور حضرت عمر سے شکایتاً کہتے ہیں آپ کی محفل میں جب ہم آتے ہیں تو ہمیں تو جوتیوں میں جگہ ملتی ہے، اور وہ لوگ جو چھوٹے چھوٹے تھے، نوجوان تھے اور جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ یہاں سب سے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے قریب ترین ہوتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کو آپ نے اتنا مرتبہ دے دیا، یہ نوجوان، اور اس کو آپ اپنے قریب بٹھاتے ہیں۔ حضرت عمر نے اشارہ کیا سرحدوں کی طرف، انہوں نے جو یہ مقام حاصل کیا ہے ان سرفروشیوں کی بدولت کیا ہے، وہ جانثاریاں جو انہوں نے کی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پسینہ گرا وہاں انہوں نے اپنا خون بہایا ہے، یہ مقام انہوں نے اس کے طفیل حاصل کیا ہے۔ ہاں تمہارے لیے بھی موقع ہے، وہ سرحدوں پر ابھی جنگیں ہو رہی ہیں، محمد کے مشن کی ابھی تکمیل کا مرحلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ وہاں جاؤ، ثابت کرو، شو یور ورتھ، پروو یور ورتھ، ثابت کرو کہ تم اہل ہو اس اعزاز کے، تو یہ اعزاز تمہیں بھی مل جائے گا، یہ کسی کو ایسے ہی نہیں مل گیا ہے۔ سہیل بن عمرو غالباً ان کا نام تھا، بہت بڑے خطیب تھے، اور جب صلح حدیبیہ کی نیگوسیشن ہو رہی تھی اس میں عربوں، ان میں قریش مکہ کی طرف سے نمائندے ہو کر وہی آئے تھے، وہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو لوگوں نے جانثاریاں کی ہیں تب کہیں جا کر انقلاب کی تکمیل ہوئی ہے۔ یہاں اس آیت کے حوالے سے اصل میں
صحابہ کرام کی شخصیت کو اجاگر کرنا مقصود ہے، ان کا مقام اور مرتبہ بتانا مقصود ہے کہ یہ کمپینینز ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے جب وہ مرحلہ جنگ کا آیا تو صاف ٹکا سا جواب دے دیا، اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، جائیے آپ اور آپ کا رب جنگ کریں، ہم تو یہاں بیٹھے، ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ وہ قوم جس سے لڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے بڑی زور آور قوم ہے، ان فیہا قوما جبارین، بڑی زبردست قوم ہے، بڑے طویل القامت تھے وہ لوگ کہ جن سے لڑنے کا حکم دیا جا رہا تھا، لہذا ہمارے اندر سکت نہیں ہے، جاؤ خود لڑو، ہم یہاں بیٹھے۔ اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ ایک طرف تو یہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے، یہ سورہ مائدہ میں تفصیل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت پر جو کیفیت پھر وارد ہوئی ہے، انہوں نے اللہ سے دعا کی، پروردگار انی لا املک الا نفسی واخی، مجھے اختیار تو ہے تو صرف اپنی جان کا اور اپنے بھائی ہارون کی جان کا اختیار ہے، ہم حاضر ہیں جو حکم ہو، لیکن اب یہ امت انکاری ہے، یہ جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں، فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اے اللہ ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان اب تفریق کر دے، ہمیں ان سے علیحدہ کر دے۔ اللہ کا رسول امت سے برات کا اظہار کر رہا ہے، اعلان بیزاری کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ اب اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنا خون بہانے کے لیے، جانے دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ ایک طرف تو یہ معاملہ اور دوسرے یہ کہ تاریخ کا پروسیس وہیں رک گیا، عمل وہیں رک گیا، اس لیے کہ اب وہ انقلاب کا پروسیس 40 برس مؤخر کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ آ جاتے میدان میں تو ہم مدد کرتے، اور ہم دے چکے تھے انہیں یہ ارض مقدس، یہ تو ان کے لیے طے کی جا چکی تھی، ان کی اس کم ہمتی کی وجہ سے فإنها محرمۃ علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض، اب 40 برس تک ان پر حرام کر دی گئی، یہ اسی طریقے سے صحرا میں بھٹکتے پھریں گے، 40 برس کی وہ صحرا نوردی ہے، وہ پھر وہ نسل ختم ہو گئی جو اس غلامی کے دور میں پیدا ہوئی تھی، پلی بڑھی تھی، غلامانہ ذہنیت والی نسل ختم ہوئی، اور پھر اس صحرا کے اندر نئی نسل ابھری ہے، وہ جب پروان چڑھی ہے کھلی فضا میں، آزاد فضا میں، ان کے اندر اوصاف آئے، پھر جہاد ہوا، لیکن حضرت موسیٰ کا انتقال بھی اسی دوران میں ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی ہو گیا، ان کی اپنی زندگیوں میں وہ دین کا غلبہ جو ہے اس کا دن نہیں آ سکا۔ یہاں آپ سوچئے اس کے برعکس معاملہ ہوا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کا معاملہ بڑا مختلف ہے، یہ موسیٰ کے ساتھیوں سے بہت مختلف ہے۔ چنانچہ جب یہاں آیا ہے جہاد کا اور قتال کا مرحلہ اور حضور نے مجلس مشاورت منعقد کی، وہاں پہ صحابہ کرام نے بڑی جانثارانہ انداز میں تقریریں کی، حضرت مقداد نے کی، حضرت عمر نے کی رضی اللہ تعالی عنہما، لیکن حضور کچھ مطمئن نہیں ہو رہے تھے، اس پر بات سمجھ لی حضرت سعد بن عبادہ نے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تھے رئیس انصار کے، خزرج کا قبیلہ بڑا تھا، وہ رئیس خزرج تھے، انہوں نے سمجھ لیا کہ بات کیا ہے، حضور کو کچھ ہماری طرف سے یقین دہانی مطلوب ہے، اس لیے کہ مہاجرین تو ویسے بھی گھر بار چھوڑ کر نکلے ہوئے تھے، وہ تو جان ہتھیلیوں پر رکھے ہوئے تھے، ان کی طرف سے تو کوئی بات تھی ہی نہیں، کوئی شک اور شبہ والا مسئلہ ہی نہیں، مسئلہ اگر تھا تو انصار کا تھا، تعداد ان کی زیادہ تھی، دوسرے یہ کہ انصار سے جو بیعت ہوئی تھی، بیعت عقبہ ثانیہ، جس کی بنیاد پر کہ یہ ہجرت کا معاملہ ہوا، اس میں جو شک تھی وہ یہ تھی کہ اگر مدینے پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ یہاں معاملہ یہ تھا کہ حضور مدینے سے نکل کر اقدام فرمانا چاہتے تھے، تو یوں سمجھیے کہ وہ جو معاہدے کی شقیں تھی وہ کور نہیں کر رہی تھی حضور کے اس اقدام کو، تو حضور بار بار نگاہ آپ کی اٹھ رہی تھی انصار کی طرف، اس پر کھڑے ہوئے ہیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہوں نے پھر جو خطبہ دیا ہے، خطبہ واقعہ یہ ہے کہ اس کے اندر علم بھی ہے اور معرفت بھی ہے اور دین کا لب لباب بھی ہے۔ حضور انا آمنا بکا وصدقناک، ہم آپ پر ایمان لا چکے، ہم آپ کی تصدیق کر چکے، ہم نے آپ کو رسول مان لیا، اب ہمارے لیے آپشن کون سا ہے، ہمارے لیے کوئی راستہ کون سا ہے، آپ جو حکم دیں گے ہم پیروی کریں گے۔ آپ بسم اللہ کیجئے، الفاظ یہ آتے ہیں اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اپنی اونٹنیوں کو برق غمار تک لے جائیں گے اور دبلا کر دیں گے، نازل کر دیں گے، آپ ہمیں حکم دیں گے ہم سمندر کے کنارے کھڑے کر، آپ ہمیں حکم دیں گے ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے۔ تب حضور کا چہرہ مبارک کھلکھلا اٹھا، آپ کی طبیعت میں بشاشیت آ گئی کہ یہ ہے وہ جذبہ کی جو مطلوب ہے، یہ جذبہ ہے کہ جس سے انقلاب آیا، پروسیس آگے چلا، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جب تک کہ یہ معاملہ نہ ہو ساتھیوں کا، ظاہر بات ہے کہ اگر ایک شخص پر کوئی معاملہ ہونا ہوتا تو موسیٰ کا معاملہ بھی رکتا نہیں،
وہ تاریخ کا بہاؤ اور تاریخ کا وہ عمل جو وہاں رک کر رہ گیا کس وجہ سے کہ ان کے ساتھیوں نے بے ہمتی دکھائی، اور یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کامیاب ہوئے اپنے اس مشن کی تکمیل میں، اور ایسی شاندار کامیابی جیسی کامیابی کا تصور پوری انسانی تاریخ کے اندر کہیں نظر نہیں آئے گا، اس کے اندر اصل جو معاملہ ہے وہ ہے والذین معہ، محمد کی شخصیت تو ہر چیز سے بالا تر ہے ہی، وہ تو اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ۔ اصل مسئلہ ہے والذین معہ کا، یہ ہے وہ لوگ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کفار پر بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے نرم دل، بڑے رحیم اور شفیق، ایک دوسرے پر انتہائی مہربان، ایک دوسرے پر ایثار کرنے والے، اپنی ضرورتوں کو مؤخر کر کر اپنے بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور ان کا حال یہ ہے سختی کا۔ ویسے تو سخت مشہور سب سے زیادہ جو ہے خود حضور کا اپنے فرمان کے مطابق وہ تو حضرت عمر ہے، اشدہم فی امر اللہ عمر، لیکن واقعہ یہ کہ حضرت ابو بکر کی سختی ذرا ملاحظہ کیجئے، ویسے انتہائی نرم خو رقیق القلب انسان، لیکن ان کے بیٹے عبد الرحمن نے یہ کہا غزوہ بدر کے بعد، وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ کفار کی طرف سے آئے تھے، لڑ رہے تھے، ابو بکر جو ہے حضور کے دستے راست ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، مقابلہ اب ہے تو اس میں باپ اور بیٹا مد مقابل ہیں۔ عبد الرحمن نے کہا کہ ابا جان، جنگ بدر میں آپ ایک مرتبہ بالکل میری زد میں آ گئے تھے، میں نے رعایت کی، آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا بیٹے اگر کہیں تم میری زد میں آ گئے ہوتے میں کبھی نہ چھوڑتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری جنگ تھی معبودان باطل کے لیے، تمہاری جنگ ہوگی کسی نفسانیت کی وجہ سے، اور میری جنگ تھی صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اس کے دین کے لیے۔ یہ تین الفاظ میری زبان پر آئے ہیں اور آیت کی طرف ذہن منتقل ہو گیا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اگر یہ علائق دنیاوی اور یہ مال و اسباب دنیاوی محبوب تر ہو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ سنا دے، اور اللہ کا فیصلہ تو پہلے ہی ہے، ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہے انداز کہ اگر یہ چیزیں محبوب تر ہیں تو تمہاری جنگ تو تھی ان میں سے کسی چیز کے لیے، اور میری جنگ جو تھی وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اس کے دین کے لیے تھی، تم نے اس رشتے کا لحاظ کیا، میں کبھی لحاظ نہ کرتا۔ یہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کا ایک اور بس بیان ہو رہا ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، انہیں تم دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجود کرتے ہوئے، اپنے رب کے فضل کے متلاشی ہیں، اسی کی رضا جوئی میں لگے ہوئے ہیں، اللہ راضی ہو جائے، یریدون وجہہ، وہ صرف اللہ کی رضا کے طالب ہیں، ان کا نصب العین صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ذالک مسیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر ایک آثار ہیں سجود کے۔ اب یہ آثار جو ہے صرف یہ ظاہری جو کبھی کبھی گڈھا پڑ جاتا ہے وہ نہ سمجھیے، چہرے پر ایک کیفیت آ جاتی ہے عبادت سے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حضور میں سرب سجود ہونے سے ایک کیفیت ہے جس کو کہ تمام آثار سے تعبیر کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میدان حشر میں اہل ایمان کے چہرے دمکتے ہوئے ہوں گے، ہاتھوں سے بھی نور نکل رہا ہوگا، جہاں جہاں پر بھی وضو کے اثرات پہنچتے تھے وہاں اس کی نورانیت کا ظہور ہو جائے گا جو وضو کی نورانیت ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہی ان کی تمثیل اور یہی ان کے بارے میں پیشین گوئیاں تھی تورات میں کہ ہمارے نبی آخر الزمان کے ساتھیوں کی کیفیات یہ ہوں گی، ان کی سیرت و اتوار کے نقشے یہ ہوں گے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہاں مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جو بیت المقدس کی فتح کے وقت پیش آیا ہے کہ جب محاصرہ طویل ہوا تھا اور شہر جو تھا ہر اعتبار سے خود مکتفی شہر، فصیل اونچی، پانی اندر موجود وافر اور اجناس موجود ہے، کھانے کے لیے راشن موجود ہے، محاصرہ طویل ہو رہا ہے، فتح نہیں ہو رہی۔ اس وقت خود ان کی طرف سے عیسائیوں کے کچھ راہبوں اور عالموں کی طرف سے پیشکش ہوئی، مسلمانوں تم یہاں قیامت تک پڑے رہو گے تو یہ شہر فتح نہیں ہوگا۔ ہاں ہماری کتابوں میں ایک درویش بادشاہ کی صفات لکھی ہوئی ہیں جن کے ہاتھ پر یہ شہر فتح ہونا ہے،
جو یہاں تم لوگ ہمارے سامنے ہو ہمیں کچھ وہ آثار نظر نہیں آ رہے. مسلمانوں کو وہاں گئے ہوئے شام میں کافی وقت گزر گیا تھا، تو بہرحال کچھ نہ کچھ آثار وہاں کی آب و ہوا کے، کچھ لباس وہاں کا سا پہن رہے ہیں، کچھ انداز جو ہے ایک زرخیز ملک میں اور جس میں ہر طرف فراوانی ہے، تو اس کے کچھ آثار پیدا ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہ آثار تمہارے اندر نظر نہیں آ رہے، لہذا تم پڑے رہو گے یہاں پر جب تک کہ وہ درویش جس کے آثار، جس کی صفات ہماری کتابوں میں ہیں وہ ہوگا تو یہ شہر فتح ہوگا، ورنہ نہیں. حضرت ابو عبیدہ تھے اس وقت رضی اللہ تعالی عنہ، جو وہاں کماندار تھے. انہیں فوراً ذہن منتقل ہوا کہ یہ ہو نہ ہو عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ درویش بادشاہ موجود ہے، اسے کیوں نہ بلا لیا جائے. چنانچہ ریکویسٹ گئی محاذ جنگ سے، حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے فصیل پر سے دیکھا ہے اور اپنی کتابوں میں جو بھی اوصاف لکھے ہوئے تھے ان سے ٹیلی کیا ہے اور دروازے کھول دیے بغیر کسی کشت و خون کے، کوئی خوریزی نہیں ہوئی اور شہر کھل گیا. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ. یہ جو جماعت ہے مقدس محمد کے ساتھیوں کی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی ساتھیوں کی جماعت کو تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جیسے کوئی کسان کوئی پودا لگاتا ہے، وہ پودا پھلتا ہے پھولتا ہے، پہلے اس کا اقوا نکلتا ہے، پھر وہ ذرا اپنے تنے پر کھڑا ہوتا ہے، وہ تنا گدراتا ہے اور پھر وہ اپنی پوری اس پختگی کو پہنچتا ہے، برگ و بار لاتا ہے. ظاہر بات ہے جیسے جیسا پودا پھلے پھولے گا وہ پودا لگانے والا جو کسان اور کاشتکار ہے اس کا دل بھی کھلتا چلا جائے گا، اس کو خوشی ہوگی، مسرت ہوگی. لیکن دشمن جو ہے وہ جلیں گے. یہی معاملہ ہے اس جماعت صحابہ کا رضی اللہ تعالی عنہم. کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وہ جو کاشتکار ہے، کاشتکار کون ہے؟ یہ کھیتی صحابہ کرام کی جو ہے اس کا بونے والا کون؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا دل باغ باغ ہو رہا ہے، میری لگائی ہوئی یہ کھیتی برگ و بار لا رہی ہے، یہ پھلی ہوئی ہے، یہ باغ پھلا ہوا ہے اور پھلوں سے لدا ہوا ہے. تو یہ کیفیت جو ہے یعجب الزراع بہت اچھی لگ رہی ہے اس کاشتکار اور کسان کو. لیغیظ بہم الکفار، کفار جو ہے ان کے دل کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، اس جماعت سے حسد کے اندر چلے جا رہے ہیں اور بڑے جا رہے ہیں. قل موتوا بغیظکم ایک جگہ آیا ہے، مر جاؤ اپنے اس غیظ کو اپنے دل میں لیے ہوئے. لیکن یہ کہ یہ کھیتی پھلی پھولے گی، یہی وہ کھیتی ہے جس کے بارے میں سورہ نور میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ کا وعدہ ہے اے صحابہ کی جماعت، اللہ کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ کہ تمہیں خلافت عطا فرمائے گا زمین کی. کما استخلف الذین من قبلکم، جیسے کہ خلافت عرضی اللہ نے عطا فرمائی تھی سابقہ رسولوں کی امتوں کو. سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام، ان کی سطوت کو ذرا یاد کرو. محمد کے غلام جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان سے کہیں آگے نکل جائیں گے. کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا. ان کے لیے ان کے دین کو تمکن عطا فرمائے گا، غلبہ عطا فرمائے گا. اور یہ جو حالت خوف ہے جس میں سے اس وقت تم گزر رہے ہو کہ معلوم ہوتا ہے کہ دشمنوں کے نرغے میں ہے اور 32 دانتوں کے مابین ایک زبان آئی ہوئی ہے، ایک وقت آئے گا کہ امن ہوگا، کوئی تمہیں اندیشے نہ رہیں گے، اللہ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا. یہ ہے صحابہ کی جماعت ادرو قرآن جن سے وعدے کیے گئے. میں اس دوسری آیت کے حوالے سے یہ بھی عرض کر دوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کو بنیاد بنایا تھا اپنے ایک استدلال کی. ان کا خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، آج بھی موجود ہے. معاملہ یہ پیش آ گیا تھا کہ جب ایران میں جنگ جاری تھی تو ایک مرحلہ ایسا آیا کہ مسلمانوں کو کچھ ریورسل ہوئی، محسوس ایسا ہوا کہ کہیں شکست نہ ہو جائے، یہ پورے سیلاب کا رخ نہ بدل جائے. حضرت عمر نے اس وقت ایک فیصلہ کیا کہ میں خود جاؤں گا محاذ جنگ پر، اس لیے کہ یہ معاملہ جو ہے ایک دفعہ آپ کو معلوم ہے اگر ٹیبلز آر ٹرن تو پھر معاملہ جو ہے روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا. لہذا میں خود جاؤں گا محاذ جنگ پر اور خود قیادت کروں گا مسلمان افواج کی. اس وقت مجلس مشاورت میں جو شورا تھی اس میں حضرت علی نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا. انہوں نے اسی آیت کے کو استدلال کی بنیاد بنایا اور کہا کہ یہ جہاں تک اللہ کے دین کے غلبے کا تعلق ہے وہ تو ہو کر ہی رہنا ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا.
یہ تو ہو کر رہے گا، یہی آیت پڑی. اس لیے آپ کوئی فکر میں مبتلا نہ ہو، فکر مند نہ ہو، پریشان نہ ہو. وقتی سی کوئی بات آ گئی ہے، لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہو کر رہے گا. البتہ آپ کا یہاں سے مرکز سے ہلنا ٹھیک نہیں ہے. چکی کی مثال، چکی کا لفظ استعمال کیا. آپ عرب کا اس وقت مرکز ہو. امت کے لیے آپ بالکل وہی حیثیت رکھتے ہیں جیسے چکی کے وہ درمیان میں کلی ہوتی ہے جس کے گرد کے وہ چکی کا پارٹ گھومتا ہے. آپ اگر یہاں سے ہل گئے تو اس کا بھی اندیشہ ہے کہ شیرازہ منتشر ہو جائے. اس کا بھی اندیشہ ہے کہ دشمن تاک لے کے یہی ہے. اگر کسی طریقے سے پورا زور لگا کر آپ کی زندگی کا چراغ گل کر دیں تو یہ سارا کا سارا معاملہ تلپٹ ہو جائے گا. یہ جو تقریر کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، آخر وہ جو قول مشہور ہے حضرت عمر کا، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. بہترین مشورہ دینے والے، بہترین بات سجھانے والے، انتہائی خلوص اور اخلاص کے ساتھ تعاون جو کیا، ابو بکر کے ساتھ کیا، عمر کے ساتھ کیا، عثمان کے ساتھ کیا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اس لیے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، ان کی سختی جتنی تھی وہ دشمنوں کے لیے تھی. رحماء بینہم، باہم تو وہ انتہائی شفیق ہیں، انتہائی ایک دوسرے پر مہربان ہیں، انتہائی مخلص ہیں ایک دوسرے کے لیے. تو یہ ہیں شہادتیں جو ہمیں تاریخ دے رہی ہے، جو قرآن مجید دے رہا ہے. البتہ وہ جو مسئلہ ایک سامنے آیا تو ایک بات تو میں کر چکا ہوں. میں نے ایک بات آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھی کہ وہ جھگڑے جو ہوئے اس کے پشت پر سازش تھی دشمنوں کی. سازش اتنی شدید تھی، وار اتنا کاری تھا کہ سب کے سب لوگ جیسے کہ بند کر رہ جاتے ہیں، جیسے کہ متحیر ہو کر رہ جائیں کیا کریں کیا نہ کریں. فتنے کا ایسا غلبہ ہو گیا ہے، اتنا فتنہ پھیل گیا ہے، اس کا کوئی الزام نہ عثمان پر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، نہ علی پر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، نہ معاویہ پر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ صحابہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن ایسا ہوتا ہے کبھی دو بھائیوں کے درمیان بات کسی طرح الجھتی ہے اور سلجھتی نہیں. دونوں طرف محبت بھی ہے، دونوں طرف وہ دل جو ہے وہ گویا کہ تڑپ بھی رہے ہیں، لیکن کچھ ہے سازشی، کچھ ہے ان کے درمیان ایسی کیفیت پیدا کر دینے والے کہ وہ کسی طریقے سے معاملے کو سلجھنے نہیں دے رہے. یہ ہوتا ہے، عام مشاہدے کی بات ہوتی ہے. یہی معاملہ وہاں بھی ہے. علی نے اپنے دونوں جگر گوشوں کو کھڑا کر دیا ہے عثمان کے دروازے پر پہرا دینے کے لیے. اب علی اس سے بڑھ کر کیا کریں رضی اللہ تعالی عنہ. دونوں بیٹے ہیں، حسن اور حسین پہرے دار ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. لیکن یہ کہ اگر حضرت عثمان نے روکا ہوا ہے، علی کے ہاتھ تو بند گئے عثمان کے فیصلے سے. ان کا فیصلہ ہے کہ میں اپنی جان کی مدافعت میں کسی کلمہ گو کا خون بہانے کو تیار نہیں. یہ ہے وہ بات جس نے باندھ دیے ہاتھ علی کے، طلحہ کے، زبیر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، جن میں سے ایک ایک ہزاروں پر بھاری ہے. یہ معاملہ بالکل ایک طرف تو کھاتا جو ہے، الزام جس کو دینا ہے اس کو دیجیے، آپس میں نہ بانٹنے لگ جائیے. یہ الزام یہ تو در حقیقت اس دشمن کی سازش کی گویا کہ ایک اعلی کار بننے والی بات ہو جائے گی. دوسری بات، اس مسئلے کا پہلو اور بھی ہے جو میں آج بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن اب وقت جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے. میں اس پر انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے میں بات کروں گا کہ صحابہ کرام کے ساتھ ہمارا مینٹل ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے. ان کے باہمی اختلافات جو ہوئے تو ہوئے، ایک لفظ میں تو وہ یہ ہے کہ کف لسان، زبان روکو. ان کے بارے میں اگر اختلافات ہوئے ہیں، کوئی ججمنٹ پاس کرنا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے. ان کے بارے میں دوسری بات یہ ہے کہ نیک نیتی، اس کا دل میں یقین رکھو. کسی کے دل میں نفسانیت نہیں تھی، کسی کے دل میں بدنیتی نہیں تھی، کوئی دنیا کا طالب نہیں تھا. اگر یہ نہیں مانو گے تو در حقیقت زد پڑے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس لیے کہ مین از نون بائی دی کمپنی ہی کیپس. ان کے ساتھی، ان کے اگر جانثار، ان کے دائیں بائیں جو لوگ تھے، اگر ان کے بارے میں، ان کی نیتوں کے بارے میں اگر کوئی شک ہو جائے گا تو یہ شک جو ہے سارا کا سارا، اس کا سایہ جو پڑے گا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر پڑے گا. اس ضمن میں انشاءاللہ کچھ باتیں مزید اگلے جمعے میں عرض کروں گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.